اس رات کو جب جنید اور اس کے دوست گھر آئے تو ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ اس کی عمر تقریباً میری جتنی ہی تھی۔ جنید نے مجھے سختی سے منع کیا کہ کمرے سے باہر مت آنا اور نہ ہی تجھے کمرے سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ اب میں کمرے میں دب کر بیٹھی تھی، لیکن میرا دل جب پسلیوں سے باہر آنے لگا، میں نے اس لڑکے کی دلخراش چیخیں سنی۔ نہ جانے اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ دہشت کے مارے میرا برا حال تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس لڑکی کے ساتھ دست درازی کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بھیانک روپ دیکھ کر تو میں کام کر رہ گئی۔ پھر میں دروازے کے پاس آئی، تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھنے لگی، آخر یہ لوگ لڑکی کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ پھر میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ انتہائی خوفناک تھا۔ اس لڑکی کے دونوں ہاتھ پاؤں لٹکے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لڑکی مر چکی ہے۔ اب جنید اور اس کے دوست اس لڑکی کو ایک بڑے سے بورے میں بند کر رہے تھے۔ پھر جنید کے دو دوستوں نے اس بورے کو کندھے پر اٹھا لیا۔ وہ سارے مل کر نہ جانے اسے کہاں لے کر جا رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھولنے اور بند ہونے کی آواز سنی۔ جب وہ چلے گئے تو میں بھی ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر آ گئی۔ پورے گھر میں ہولناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کسی گمنام جرم کی کہانی رچی گئی تھی۔ پھر میں کمرے میں آئی، یہاں پر اس لڑکی کو رکھا گیا تھا۔ پھر اس کمرے کی حالت دیکھ کر میرے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئی، کیونکہ فرش پر بے انتہا خون بکھرا پڑا تھا۔ جگہ جگہ خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے اور یہ اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ انہوں نے لڑکی کے ساتھ انتہائی بدسلوک کیا ہے، شاید اسے قتل کر ڈالا تھا۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ میرے واسطہ کن درندوں سے پڑ گیا تھا۔ انہوں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی ختم کر ڈالی تھی اور اب اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے اس کی لاش کو نہ جانے کہاں دفنانے لے جا رہے تھے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں یہاں سے بھاگ کر کہیں جا سکتی۔ خوف کے مارے میں کمرے میں ہی بیٹھ کر ہچکولیاں لے رہ کر رو رہی تھی۔ کاش میں اس معصوم لڑکی کو بچا پاتی۔ پتہ نہیں کون تھی، کس کی بیٹی تھی۔ ان بھیڑیوں نے تو اس معصوم لڑکی کو اتنی بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا کہ کچھ حساب نہیں۔ پھر 2 گھنٹے کے بعد میں نے دروازہ کھولنے کی آواز سنی اور میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اب کی بار جنید اکیلا واپس آیا تھا۔ اس کے دوست شاید اپنے ٹھکانے پر چلے گئے تھے۔ ایک لڑکی کا تازہ خون دوسرے کمرے میں بکھرا پڑا تھا، لیکن جنید کو شاید کوئی ہوش نہ تھا۔ پھر وہ کمرے میں آیا اور مجھ سے اپنے کپڑے نکالنے کا کہنے لگا۔ میں کپڑے نکالنے لگی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں آنکھ اٹھا کر اس کے مکروہ چہرے کو دیکھ پاتی۔ جب وہ کپڑے بدل کر آیا تو میں یوں ہی بے سود بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، جو دوسرے کمرے کی صفائی کرو، اچھے طریقے سے کرنا، مجھے کوئی داغ نہیں ملنا چاہیے وہاں پہ۔ مجھے یوں حکم دے رہا تھا جیسے میں نے ہی وہ بھیانک جرم کیا ہو۔ میں دہشت سے اس کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کس معصوم کا اتنی بے دردی سے خون بہا کر اس کے چہرے پر ذرا بھی ندامت نہ تھی۔ تبھی ایک دم وہ چیخا تو سنائی دے رہا تھا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں چلو جاؤ، میں نے تمہیں کس کام کے لیے یہاں رکھا ہے۔ اس لیے میں ڈر گئی اور جلدی سے جا کر وہاں کی صفائی کرنے لگی۔ اس لڑکی کا حال تو تم دیکھ چکی ہو، اس لیے کسی کے منہ میں کسی کے سامنے بھی اپنی زبان کھولنے کی کوشش کی تو تمہارا بھی اس لڑکی جیسا حال کر دوں گا۔ میں بری طرح سسکیاں لے کر رو رہی تھی اور وہاں کی صفائی کر رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ جو بندہ اور اس کے دوستوں کا جرم چھپانے کے لیے میں یہ سب کر رہی ہوں۔ وہ کمرہ صاف کر کے میرے پاس ہاتھ دکھ گئے، لیکن وہ خون کے نشانہ وہاں سے مٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جنید خود بھی بڑا بڑھ چڑھ کر وہ نشانات مٹا رہا تھا۔ میں چہرے کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ باہر سے دکھنے والا یہ خوبصورت انسان اندر سے اتنا بڑا بھیڑیا نما شخصیت رکھتا ہے۔ یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب میں اس اکیلے گھر میں بھی نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ اس لڑکے کی دل خراش چیخیں ہر وقت مجھے سنائی دیتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس لڑکی کی روح دوسرے کمرے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہو۔ دہشت اور خوف نے مجھے اندر سے بالکل بے جان بنا دیا تھا۔ جب سے میں یہاں آئی تھی جنید نے ایک بار بھی میری امی ابو سے میری بات نہیں کروائی تھی۔ وہ اپنے موبائل تک کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ 1 مہینے سے بھی زیادہ ہونے والا تھا
لیکن اسے 1 مہینے میں بھی جنید کی اصلیت کو اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کی مجھے بالکل بھی امید نہ تھی۔ ایک رات کو جب جنید آیا تو اس کے ساتھ 2 آدمی بھی تھے۔ وہ آدمی بالکل انجان دہ لگ رہے تھے، ان کے چہروں سے خباثت چھلک رہی تھی۔ میں کمرے میں خوفزدہ سی بیٹھی تھی۔ پھر جنید میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، جلدی سے اچھے سے تیار ہو کر دوسرے کمرے میں آ جاؤ۔ وہ مجھے حکم دے کر جا چکا تھا اور اس کا کہنا نہ ماننے کا مطلب تھا کہ اپنی موت کو دعوت دینا۔ اس کے لیے میں نے تیار ہونے ان کی نظریں میرے جسم سے آر پار ہو رہی تھی۔ پھر جنید نے مجھے اشارے سے واپس کمرے میں بھیج دیا۔ میں بھی کمرے میں بیٹھی تھی جب جنید ایک ڈرنک کا گلاس لایا۔ اس نے مجھے وہ پینے کا کہا۔ میں پینے سے ہچکچا رہی تھی تو اسے غصہ آ گیا۔ اس نے زبردستی وہ گلاس میرے منہ پر انڈول دیا۔ عجیب سا ذائقے کا شربت تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ شربت پیا تو تھوڑی ہی دیر میں غنودگی کی کیفیت میں چلی گئی۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک بھاری بھرکم وجود میرے اوپر جھکا ہوا ہے۔ میں شدید بے بسی کی کیفیت میں تھی، لیکن اپنی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر ایک نہیں آیا، نیند کی کیفیت میں تھا، لیکن مجھے اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دونوں آدمی جنید ہرگز نہیں تھے، بلکہ وہ دونوں وہی آدمی تھے جنید کے ساتھ آئے تھے۔ میں اپنے اس بھیڑیا نما شخص شوہر کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اس نے سبز باغ دکھا کر میرے ماں باپ سے رشتہ مانگ کر مجھ سے شادی کی تھی، لیکن اصل میں وہ ایک مکروہ چہرے والا انسان تھا جس کا کام یہ تھا کہ وہ لڑکیوں کو اپنی بیوی بنا کر ان کو ایک طائفہ کی طرح مردوں کے سامنے پیش کرتا تھا۔ اب یہاں دوسرے دن کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ جو دیکھے نئے نئے مردوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا، مجھے طائفے کے طور پر ان کے سامنے پیش کر دیتا۔ اب 3 مہینے ہو چکے تھے، لیکن میرا اپنے گھر والوں میں سے کسی سے بھی کوئی رابطہ نہیں تھا۔ میں صرف ایک بار اپنی امی ابو سے بات کرنا چاہتی تھی، انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے میں جنید کے ہاتھوں میں اس لڑکی کی طرح قتل ہو جاؤں گی۔ جب یہ لے کر آتا، ان سے اچھی خاصی رقم وصول کرتا تھا۔ وہ ساری رقم گھر میں نہیں رکھتا تھا، نہ جانے اس کا کیا کام تھا۔ وہ سارے پیسے کہاں لگا رہا تھا۔ میری زندگی کسی جہنم سے کم نہیں تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس نے مجھ سمیت اور کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہوگا۔ اس نے مجھے ہی نہیں، میرے ماں باپ کو بھی دھوکہ دے کر اور بہلا پھسلا کر میرا رشتہ طلب کیا تھا۔ آخر وہ لوگ کون تھے جو اس کے ماں باپ بن کر آئے تھے اور بعد میں ایسے غائب ہوئے جیسے دنیا میں ان کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ پھر کچھ دن کے بعد ایسا ہوا جس نے مجھے اندر تک ہلا کے رکھ دیا۔ میں کچھ بھی کھا پی رہی تھی تو مجھے شدید قسم کی الٹیاں لگ رہی تھی۔ مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ جب میں نے یہ بات جنید کو بتائی تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ مجھے کہنے لگا، تم تو 70 مردوں کے ساتھ سوئی ہو، نہ جانے کس کا گند ہے یہ، چلو نکالو اس کو اپنے جسم سے۔ میں جنید کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، اسے کہنے لگی، جنید خدا کے لیے ایسا نہ کرو، میں نے صرف تم سے شادی کی ہے، مجھے پتا ہے یہ صرف ہمارا بچہ ہے، تم اسے کچھ نہ کرو۔ لیکن جنید نے میری کوئی بھی بات سننے سے انکار کر دیا۔ مجھے میڈیکل سٹور سے کچھ دوائیاں لا کر دیں۔ جب اس نے دیکھا تو میں نے اس سے کہا کہ میں یہ دوائیاں نہیں کھاؤں گی، تو اس نے زبردستی میرے منہ میں وہ ڈال کر مجھے پانی پلا دیا۔ پھر دوسرے دن کسی کٹے ہوئے بکرے کی طرح میں تڑپ رہی تھی، کیونکہ درد کی کیفیت اتنی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں آج مر جاؤں گی۔ میں پورا دن پوری رات یوں ہی تڑپتی رہی، لیکن جنید نے ایک بار بھی میری طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ اس نے آخر یہ ظلم میرے ساتھ کیوں کیا؟ کیا میری قسمت اتنی بری تھی کہ میں یہ سارا عذاب جھیل رہی تھی؟ اب میں کمرے میں پڑی کسی بے جان مردے کی طرح ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہوا۔ ایک دن جب جنید گھر پر نہ تھا تو کسی نے دروازہ بجایا۔ میں ویسے ہی بیمار تھی، بڑی مشکل سے چل کر دروازے تک پہنچی، پھر ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول دیا۔ گلی میں جھانک کر دیکھا تو دور دور تک کوئی بھی نہ تھا، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھر مجھے اندھیرے میں ایسا لگا جیسے درخت کے پیچھے کوئی لڑکی چھپی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھنا چاہا، وہ ضرور کوئی لڑکی ہی تھی، یوں ایک دم سے بھاگ کر اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ خوف کے مارے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس دہشت ماں گھر میں ویسے ہی میری نیند حرام ہو چکی تھی
اور دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ کیوں نہ میں اس گھر سے ہی بھاگ جاتی۔ اس طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری جان جنید سے چھوٹ جاتی، لیکن پھر مایوس ہو کر سوچتی کہ ایسا کرنا میرے لیے ناممکن ہے، کیونکہ یہ شہر میرے لیے نیا ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، اور اگر جنید نے مجھے تلاش کر لیا تو شاید وہ بھی مجھے اتنی ہی بری موت مارتا جس طرح اس لڑکی کو مارا تھا۔ اس کا موت دینا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں آج تک اس گھر کے دروازے سے باہر تک نہیں جھانک پائی تھی۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس علاقے میں مزید کتنے مکان ہیں، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے اس جگہ پر صرف یہی ایک مکان تھا، کیونکہ یہاں کا سناٹا بہت زیادہ اور بندے کو حیران کر دینے والا تھا۔ جب بھی میں گھر میں اکیلی ہوتی ایسا لگتا جیسے اس لڑکی کی روح گھر میں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ جنید کے جرم میں بھی برابر کی شریک تھی، جو کہ میں نے اس لڑکی کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، اور اس کے خون کے بدلے میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے خون کے دھبے صاف کیے تھے۔ میں اپنے خونی ہاتھوں کو دیکھ کر رونے لگ جاتی تھی۔ میری زندگی کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھی۔ شاید اس لڑکی کی تصویر کو دیکھ رہی تھی جس کے ماں باپ اس کی رپورٹ درج کروا کر گئے تھے۔ انسپکٹر شمشاد اس لڑکی کو تصویر دیکھ رہا تھا جس کے ماں باپ اس کی رپورٹ درج کروانے تھانے آئے تھے۔ اس لڑکی کے ماں باپ کے کہنے کے مطابق وہ لڑکی پچھلے 6 ماہ سے اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھی، لیکن اس کے شوہر نے اس لڑکی کا رابطہ اس کے ماں باپ سے ہرگز نہیں کروایا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے حد پریشان تھے۔ انسپکٹر شمشاد اس کیس میں ماجد کی مدد لے رہا تھا، جو ایک قابل پولیس اہلکار تھا، اور ایسے کیسوں میں اس کا دماغ بہت جلتا تھا۔ تبھی انسپکٹر شمشاد نے اسے اندر بلا لیا اور پھر وہ ماجد سے کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ لڑکی اور اس کا شوہر کہاں غائب ہو گئے ہوں گے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو لے کر کسی بیرونی ملک چلے گئے ہوں۔ پھر پولیس اہلکار ماجد کہنے لگا، نہیں صاحب جی، اس لڑکی کے ماں باپ کے مطابق اس لڑکی کا رشتہ جن لوگوں سے کیا گیا تھا وہ چند دن پہلے ہی اس کالونی میں آ کر بسے تھے، اور محلے والوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ٹھاٹ باٹ سے بہت امیر لگتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ سب شو کروایا تھا کہ وہ اتنے امیر ہیں تاکہ کسی بھی لڑکی کو سیٹ بنا کر خوش رکھ سکے۔ ہو سکتا ہے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس کا رشتہ طلب کیا گیا ہو، ان کا مقصد کچھ اور ہو۔ یہ شادی کرنے کا بھی شادی کے صرف 15 دن بعد ہی لڑکی کو دوسرے شہر لے کر چلے جانا، 6 مہینے گزر جانے کے باوجود بھی کوئی رابطہ نہ کرنا۔ اس کا مطلب تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لڑکا اور لڑکی اور اس کے گھر والے کوئی خرید و فروخت کا کام کرتے تھے، اس لیے اپنے بیٹے کی شادی کرنے کی، اور ساتھ میں وہ جس بھیانک جرم میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ انہیں ایک لڑکی کی ضرورت ہوگی، اور اس سے بہتر طریقہ انہیں نظر نہیں آیا ہوگا کہ کسی لڑکی کی شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں۔ اہلکار ماجد یہ ساری باتیں انسپکٹر شمشاد کو کہہ رہا تھا، اس کی باتوں میں دم تھا، یہ ساری باتیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ پھر دوسرا اہلکار اندر آیا، وہ انسپکٹر شمشاد کو اخبار میں چھپی ہوئی ایک خبر دکھا رہا تھا، جس میں لکھا گیا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر کے ایک کرائے کے مکان میں چھپا دیا گیا۔ تعفن اٹھنے کی وجہ سے اس لڑکی کی لاش کو اس گھر سے نکالا گیا۔ یہ ساری تفصیلات اس اخبار میں درج تھی۔ یہ سن کر شمشاد چونک گیا۔ اس نے فوری ہی وہاں کے تھانے کے افسر سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں اس لڑکی کا تعلق اس کیس سے ہو۔ اب دن رات بیمار رہنے لگی تھی میں، جیسے کسی مردے کے جسم میں جان نہ ہو، ایسی ہی میری حالت ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن جنید اور اس کے دوست آئے، وہ دوسرے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا جب جنید اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا، یار یہ لڑکی تو 6 مہینے میں ہی مریض بن گئی، جب دیکھو بیماری کا ناٹک کر کے بیٹھی ہوتی ہے۔ اب میرا دل تو اس لڑکی سے بھگتا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ جواب میں جنید کا دوست اس سے خباثت کے کہہ رہا تھا، مگر تمہارا اس سے دل بھر گیا ہے تو اپنی بیوی مجھے دے دو، چند دنوں میں بھی انجوائے کر لوں گا۔ پھر جنید اس سے کہنے لگا، ہاں جیسے تم نے تو اس کے ساتھ عیش کیا ہی نہیں ہے، تم بھول گئے جب تم اس کے لیے یوں تڑپ رہے تھے اور میں نے تمہیں اجازت دے دی تھی۔
پھر جنید کا دوست اس سے کہنے لگا، ہاں تم نے اجازت دی تھی، لیکن تم بھول رہے ہو کہ بدلے میں تم نے مجھ سے پورے 2 لاکھ روپے لیے تھے۔ میں دوسرے کمرے میں رو رہی تھی۔ ان کی گھٹیا باتوں کی آوازیں میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے جنید کی یہ بات خوفزدہ کر رہی تھی جو میرے بارے میں وہ اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ مجھے بھی اس لڑکی کی طرح مارنا چاہتا تھا۔ نہیں نہیں، میں اتنی بھیانک موت نہیں مر سکتی، مجھے اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ یہ سوچ کر میرے جسم سے روح نکل رہی تھی۔ شاید ان کی یہ خوفناک باتیں سن کر میں ویسے ہی دہشت سے مر جاتی۔ پھر ایک رات دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جب جنید گھر پر نہ تھا، میں چاہ کر بھی ڈر گئی اور میں سوچنے لگی کہ اس کے شیطان دوست اس کی غیر موجودگی میں نہ آ گئے ہوں۔ پھر دوبارہ دستک ہوئی، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑا۔ پھر میرے سامنے میری چیخیں نکل کر رہ گئی، کیونکہ میرے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جو چند دن پہلے مر چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں خوف کے مارے چیختی، اس نے اچانک میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے سے اندر آ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ میں بہت خوفزدہ ہوتی۔ وہ مجھے یوں خوفزدہ دیکھ کر کہنے لگی، دیکھو ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے آئی بلکہ تمہاری مدد کرنے کی غرض سے آئی ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا، تم تو مر چکی تھی، تو کیا تمہاری روح یہاں پر آئی ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی، نہیں پاگل، میں مری نہیں تھی بلکہ صرف بے ہوش ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے میرا خون بے تحاشا نکل رہا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک ویران جنگل میں پھینک دیا۔ میں پوری رات وہاں پڑی رہی، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ وہاں سے گزرنے والے ایک راہگیر نے مجھے وہاں پڑے دیکھا لیا۔ اس نے مجھے ہسپتال پہنچا دیا۔ میرے سر پر گہرا زخم تھا، لیکن وہ زخم ایسا تھا کہ میری زندگی کو بچایا جا سکتا تھا۔ پھر شاید اللہ نے میری قسمت میں میری مزید زندگی رکھی تھی، اس لیے ڈاکٹروں کی محنت اور کوشش سے میرا وہ زخم بالکل ٹھیک ہو گیا اور میری جان بچا لی گئی۔ جنید اور اس کے دوست یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں مر چکی ہوں، لیکن میں ان سے چھپ کر تم سے ملنے آئی ہوں کیونکہ مجھے عزت پر نہیں ہوتی تھی۔ اس لڑکی کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر میں حیران تھی۔ وہ میں نے حیرانی میں دیکھ کر کہنے لگی، میں ایک فیکٹری میں نوکری کرتی تھی۔ جب جنید نے مجھے رستے میں لفٹ دی، وہ رستے میں میری تعریفیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر مجھ سے دوستی کر لی۔ اب وہ مجھ سے دوستی پر اصرار کر رہا تھا۔ میں نے گھر کی مجبوریاں بتائی، اس وجہ سے میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بس یہی بات تھی میں نے جنید سے کہی تو وہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور غصے میں اپنا تعلق مجھ سے ختم کر لیا۔ ایک دن میرے کزن نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا۔ پھر میرے کزن نے مجھے بتا دیا کہ وہ لڑکا جنید جس کے ساتھ تم گھومتی ہو وہ نشئی ہے۔ میں نے اسے چند لڑکوں کے ساتھ دیکھا ہے جو چوری چکاری اور ڈکیتی میں بھی ملوث ہیں۔ اپنے کزن کی یہ بات سن کر میں نے بھی اس سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر میری منگنی ہوگی۔ جب اس بات کی خبر جنید تک پہنچی تو اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مجھے کمپنی سے نکلوا دیا اور مجھے وہاں رستے سے واپس آتے ہوئے اغوا کر لیا اور پھر یہاں لا کر میری بے وفائی کا بدلہ لینے کی مجھ سے کوشش کی۔ اس دن بلکہ اس کے سارے دوستوں نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی۔ میں مسلسل چیخ رہی تھی، اس لیے جنید نے غصے میں آ کر میرے سر پر کچھ چیز دے ماری جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ میں بچ نکلی۔ اگر تم ان لوگوں کے جنگل سے نکلنا چاہتی ہو تو جلدی سے مجھے اپنے باپ کا پتہ دو تاکہ میں انہیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا کر اس بغیرت سے تمہاری جان بچا سکوں۔ جلدی کرو، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ اگر جنید نے مجھے دیکھ لیا یا اسے یہ پتہ چل گیا کہ میں تمہاری مدد کرنے کی غرض سے یہاں پر آئی ہوں تو شاید وہ ہم دونوں کو قتل کر دے۔ میرے پاس کوئی کاغذ نہ تھا، اس لیے میں نے منہ زبانی ہی سے بڑی مشکل سے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا، جسے سن کر وہ وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ لڑکی یوں فرشتہ بن کر میری زندگی میں آئے گی۔ اب مجھے ایک چھوٹی سی امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اس بات کی منتظر تھی کہ کب وہ لڑکی میرے لیے کوئی خوشخبری لے کر آئے گی۔ شاید میرے ماں باپ ہی مجھ تک پہنچ جائیں۔ انسپکٹر شمشاد اس گمشدہ لڑکی کے کیس کو لے کر بہت سنجیدہ تھا۔
وہ چاہ رہا تھا کہ جلدی سے جلدی اس لڑکے جنید اور اس کے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی اتا پتہ مل جائے۔ تبھی اچانک اس لڑکی کے ماں باپ پر ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ لڑکی کا باپ انسپکٹر شمشاد کو کہنے لگا، صاحب جی، یہ لڑکی جانتی ہے کہ میری بیٹی کو کہاں رکھا گیا ہے۔ اس نے میری بیٹی کو دیکھا ہے۔ انسپکٹر شمشاد حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو سب کچھ بتا رہی تھی۔ اس کی کبھی ہوئی ایک ایک بات سچ معلوم ہوتی تھی۔ پھر انسپکٹر شمشاد اس لڑکی سے کہنے لگا، آپ کو یقین ہے نا کہ وہ لڑکی یہی ہے؟ وہ لڑکی اعتبار سے کہنے لگی، جی انسپکٹر صاحب، میں اس مظلوم لڑکی سے مل کر آ رہی ہوں۔ اس نے مجھے اپنا مکمل پتہ بتا دیا تھا۔ اس کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے اب آپ لوگ جلدی سے جلدی کریں اور اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بھیڑیا نما شخص اس کا بھی قتل کر دے۔ اس لڑکی کی بات سن کر پولیس فوری حرکت میں آ گئی۔ اب پولیس جلد از جلد وہاں چھاپہ مارنے کی تیاری کر رہی تھی۔ میرا انتظار شدید ہوتا جا رہا تھا۔ میں راتوں کو سو بھی نہیں پا رہی تھی۔ پھر ایک دن جنید اور اس کے دوست گھر پر آئے۔ جنید شاید مجھے سوتا سمجھ رہا تھا، اس لیے مجھے کمرے میں دیکھ کر واپس چلا گیا۔ وہ نہ جانے مجھ سے کیا کہنے آیا تھا، لیکن میں جاگ رہی تھی اور اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، یار تم نے اس لڑکی کا مرڈر کیا تھا جو قصور سے بھاگ کر تمہارے ساتھ آئی تھی۔ تو اس کا دوست نواز خباثت سے ہنسنے لگا، یار سالی بہت تنگ کر رہی تھی، بار ماہ مجھ سے اپنے زیورات مانگ رہی تھی جو بھاگتے وقت وہ اپنے گھر سے لے کے آئی تھی۔ میں نے وہ زیورات راتوں رات بیچ کر عیاشی کر لی اور اس سے کہا کہ واپس لا کر دیتا ہوں، اس لیے اسے ٹھکانے لگا کر یہ سکون ملا۔ ان عورتوں کا یہی مسئلہ ہے، پہلے عاشقی کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، پھر اپنے گھر والوں کی انہیں یاد ستاتی ہے۔ جنید اس سے پوچھنے لگا، اچھا تم نے عظمیٰ کو کیسے ٹھکانے لگایا تھا؟ جواب میں نواز نے جو کچھ اسے تفصیل بتائی، اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اسے کہہ رہا تھا، اس نے پہلے ایک انجان جگہ پر کرائے پر گھر لیا اور 10 دن اس گھر میں رہنے کے بعد عظمیٰ کو وہیں قتل کر کے دفنا دیا اور راتوں رات وہاں سے فرار ہو گیا۔ محلے والوں کو پتہ ہی نہ چل سکا اس گھر میں کون آیا تھا اور کون رہ کر جا بھی چکا تھا۔ اسے یہ سب باتیں بڑی ہوشیاری سے جنید کو بتا رہا تھا۔ جواب میں جنید تو اس سے کہنا تھا کہ یار واہ یار، تمہاری ہوشیاری کے کیا کہنے، ایسا کوئی بندوبست مجھے بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ظالم بھی اگر یہاں سے فرار ہوگی تو اس نے ہم سب کو گرفتار کروا دینا ہے۔ اس کے ہر لفظ سے دہشت ٹپک رہی تھی اور میں اس کی خوفناک باتیں سن کر اور زیادہ پریشان ہو رہی تھی، اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا میرے جیسے اندر کا سانس رک رہا ہو۔ اب تو مجھے آسمان سے اترے گا میری مدد کرنے کے لیے، کیونکہ مجھے ایسی کوئی امید نہیں آ رہی تھی۔ امی ابو، 5 باتیں میں نے دل میں سوچ لیا تھا، ہو نہ ہو میرا انجام بھی اس لڑکی عظمیٰ کی طرح ہی ہوگا۔ پھر دوسرے دن جیسے ہی وہاں بھیانک سازش رہتی جا رہی تھی، رات کے 2 بجے تھے جب جنید اور اس کے دوست اندر آئے۔ جنید اپنا سارا سامان سمیٹ رہا تھا۔ میں نے اسے یوں سامان سمیٹتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہنے لگی، جنید ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ میری طرف دیکھ کر مکاری سے ہنسا اور کہنے لگا، ہم نہیں، صرف میں یہاں سے جا رہا ہوں، تم ہمیشہ اس گھر میں ہی رہو گی۔ میں اس کی کوئی بھی بات نہ سمجھ پائی۔ پھر یہ دیکھ کر میرے خوف سے برا حال ہو گیا کہ وہ سب مل کر ایک کھڈا کھود رہے تھے۔ میں چپ چاپ کسی لاش کی طرح انہیں یہ سب کرتا دیکھ رہی تھی۔ میں بیچاری عظمیٰ لڑکی کی کہانی سن چکی تھی اپنے کانوں سے، اس لیے اب شاید یہ لوگ وہی کہانی میرے ساتھ دہرانا چاہتے تھے۔ میرے لب پر بے اختیار دعائیں آنے لگی۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے مدد کی طلبگار بن گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے اس بھیانک جرم کا آغاز کرتے، اچانک دروازہ زوردار طریقے سے کھول دیا گیا اور وہ پولیس اہلکار اندر آ گئے، یوں اندر آئے جیسے کوئی طوفان آتا ہے۔ پھر میری چیخیں نکل گئی کیونکہ ان کے ساتھ میرے امی ابو کھڑے تھے۔ امی ابو پولیس والوں اہلکاروں کے ساتھ جنید اور اس کے دوستوں کو رنگے ہاتھ گرفتار کر لیا۔ میں رو رو کر امی ابو سے کہہ رہی تھی، ابو خدا کے لیے مجھے اس بھیڑیا نما انسان سے بچا لے، اس نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا ہے، اس نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، یہ بھی مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اگر آپ لوگ وقت پر نہ پہنچتے تو شاید میں اس ٹھنڈے
کھڈے میں دفن ہو چکی ہوتی۔ امی ابو مجھے ڈھیروں ساری تسلیاں دے رہے تھے۔ پولیس اہلکار جو آئے تھے اور اس کے دوستوں کو گرفتار کر لے جا چکے تھے۔ میں امی ابو سے پوچھنے لگی، آخر آپ کو اس گھر کا کیسے پتہ چلا؟ آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ چونکہ مجھے ڈھونڈنے میں۔ پھر امی مجھے کہنے لگی، بیٹا اگر وہ لڑکی ہمیں نہ بتاتی تو شاید ہم زندگی بھر یہ نہ پتہ چلتا کہ ہماری بیٹی کس مصیبت سے گزر رہی ہے۔ اب میں امی ابو کے ساتھ صحیح سلامت اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ انسپکٹر شمشاد بے حد خوش تھا کیونکہ انہوں نے اس گمشدہ لڑکی کی زندگی کو بچا لیا تھا۔ وہ لڑکی مہرین ایک نفسیاتی انسان کے ساتھ رشتہ ازدواجی میں منسلک ہو گئی تھی۔ پھر انسپکٹر شمشاد نے اہلکار ماجد کو اندر بلایا۔ اس کے کہنے لگا، کچھ پتہ چلا اس لڑکی کے شوہر کا؟ اس کے دوست کن کن جرائم میں ملوث تھے؟ میں چاہتا ہوں یہ کیس اتنا مضبوط ہو کہ وہ سارے مجرم ساری زندگی جیل میں گزارے اور کبھی بھی باہر نہ نکل سکے۔ انسپکٹر شمشاد کی بات سن کر اہلکار ماجد ان سے کہنے لگا، جی صاحب جی، یہ سارے نوجوان ایک گینگ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ پہلے نقلی ماں باپ ڈھونڈتے ہیں، پھر لڑکیوں کے ماں باپ سے ان کا رشتہ طلب کرتے ہیں۔ زیادہ تر یہ لوگ اپنی دولت کی نمائش کرتے ہیں جو انہوں نے مختلف جرائم کر کے حاصل کی ہوتی ہے۔ جنید کا ایک دوست تو ایک لڑکی کے قتل میں بھی ملوث ہے، جس کی خبر پچھلے دنوں اخبار میں چھپ چکی تھی۔ اس لڑکی نے پہلے سے اسے پیار کے چنگل میں پھنسا لیا، پھر اسے گھر سے بھگا کر اپنے ساتھ اس شہر میں لے آیا۔ اس کے سارے زیورات اور دولت سے عیاشی کرنے کے بعد اسے بے دردی سے کے ساتھ قتل کر دیا اور اسی گھر میں چھپا دیا۔ یہاں اس کی لاش ہمیں ملی تھی۔ دوسری طرف جنید اور ان کے نقلی ماں باپ کو بھی ڈھونڈ لیا گیا جو اس جرم میں ملوث تھے۔ اس نے اس کے ماں باپ بننے کا فرائض کئی لاکھ روپے لے کر ادا کیا تھا۔ مہرین کے ماں باپ بالے تھے۔ انہوں نے اس کے ماں باپ کو یہ لالچ دیا کہ وہ ان کی بیٹی کو لندن میں رہائش دلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہی سوچ کر ان کی باتوں میں آ کر اپنی معصوم بیٹی کا رشتہ ان خطرناک لوگوں سے کر دیا۔ لیکن اچھا ہوا صاحب جی، آپ نے اس شہر کی پولیس کو پہلے ہی انفارم کر دیا تھا جس میں مہرین اور وہ سارے مجرم رہ رہے تھے۔ بالکل عین وقت پر چھاپا مارا، شاید مہرین کی زندگی کو بچا لیا گیا تھا، ورنہ جنید اور اس کے دوستوں کا تو یہی ارادہ تھا کہ اسے بھی اسی لڑکی کی طرح قتل کر کے اس گھر میں چھپا دیا جائے۔ سر بے شک یہ کیس ایک ایسی پہیلی کی طرح معلوم ہوتا ہے جس کا ایک سرا جڑا ہوتا ہے اور دوسرا سرا ادھڑا ہوا ملتا ہے۔ اس ساری معلومات ماجد نے حاصل کی تھی۔ شمشاد نے اس کو شاباش دے رہا تھا۔ بے شک وہ اپنی ذہانت کی بدولت ہی ان کی نظروں میں عزت کے لائق تھا۔ اتنے دنوں تک اس نفسیاتی مریض کے پاس رہنے کی وجہ سے میں خود بھی ایک نفسیاتی مریض بن چکی تھی۔ بے شک مجھے اپنے گھر آئے ہوئے اتنے دن ہو گئے تھے، لیکن ابھی بھی میں تھوڑے سے شور سے ڈر جاتی تھی، چونک کر اٹھ بیٹھ جاتی تھی کہ کہیں جنید واپس نہ آ گیا۔ انسان بیٹا میری زندگی میں پہلی بار سامنے آیا تھا۔ امی ابو لاکھ کوشش کر رہے تھے کہ میں کسی بھی طرح ان خوفناک یادوں سے پیچھا چھڑا لوں جنہوں نے میری ذہنی حالت کو برباد کر دیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میرے یہ سارے زخم بھر جائیں گے۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ مجھے انسپکٹر شمشاد نے میرے گھر آ کے مجھے ایک میسج دیا کہ تمہیں پتہ چلا ہے کہ وہ تینوں بغیرت جنید اور اس کے دوست پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں، اور اتنا زیادہ ان کے اوپر فائرنگ کی گئی تھی کہ ان کے چہرے پیشانے پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ تو ناظرین، یقیناً یہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی